اللہ علی شرکم وقال ایضا اذا لعن آخر هذه الامة اولها فمن كتم حدیثا فقد كتم ما انزل اللہ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مقدس فرمان پڑھ کر کے سنائے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سفر کا مہینہ ہے اور اس کی آخری تاریخ، عنقریب سفر کے ختم ہونے کے بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور ربیع الاول کا مہینہ بڑا بابرکت ہے، بڑا عظمت والا ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص تعلق حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے اسی مہینے کو چنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے مدینے ہجرت کے مبارک سفر کے لیے بھی جس مہینے کا انتخاب کیا وہ مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے بعد جب آپ کے بھیجنے کا مقصد پورا ہو گیا تو حق تعالی شانہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا اور آپ کا سفر آخرت شروع ہوا۔ ایک سفر ہجرت ہے اور ایک سفر آخرت ہے۔ سفر ہجرت بھی ربیع الاول کے مہینے میں، اور سفر آخرت یعنی آپ کی وفات، آپ کی رحلت، آپ کا انتقال، آپ کا دنیا فانی سے عالم جاودانی کی طرف رخصت ہونا، یہ سفر بھی ربیع الاول میں ہے۔ لہذا ربیع الاول کا مہینہ بڑا باعظمت، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی۔ سب سے بڑی نعمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، آپ کا دنیا میں تشریف لانا ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کے لیے وسیلہ اور ذریعہ اور واسطہ اور سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یعنی سب سے بڑی دولت ایمان ہوتی ہے۔ جب تک کہ ایک مومن ہے دنیا باقی ہے، ایک مومن ختم ہو جائے گا باقی نہیں رہے گا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ سب سے بڑی دولت ایمان ہے، مگر ایمان بھی جو ہمیں نصیب ہوا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نصیب ہوا۔ ایمان ہے تو جنت ہے، ایمان ہے تو جہنم سے نجات ہے۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے۔ یہ ایمان کی دولت کا وسیلہ اور ذریعہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بہت بڑی نعمت بتایا ہے، اور قرآن پاک میں جہاں اللہ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائیں اور ہر نعمت پر بندوں کو تنبیہ فرمائی، اس سورت کا نام سورہ رحمان ہے، جس میں اللہ کی نعمتوں کو بیان، اور ہر نعمت کے بیان کے بعد خدا نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
اے انسانوں اے جنوں، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان تمام نعمتوں میں اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت کو سب سے پہلے بیان کیا، اور وہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جیسے ہی سورہ رحمان شروع ہوئی تو کیا کہا؟ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑی نعمت قرآن کریم، ایمان، عزت، عظمت، شرافت، نبی کریم علیہ السلام کا امتی ہونا، اور کتنے اعزاز اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میری امت کے لیے پوری دنیا کی زمین مسجد بنا دی گئی۔ مسجد بنانے کا مطلب ہر جگہ سجدہ کرنے کی، نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ کسی نبی کی امت کو یہ خصوصیت، یہ انعام حاصل نہیں ہوا۔ فرما طہورا، اللہ نے میرے لیے روئے زمین کی مسجد کو، روئے زمین کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا، یعنی تیمم کرنا اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کی خصوصیت ہے۔ اس امت کی ایک خصوصیت اور بھی ہے، احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ مال غنیمت جہاد میں دشمنوں سے جو مال حاصل ہوتا تھا وہ مال غنیمت ہے۔ اس سے پہلے بھی جہاد ہوتا تھا، مگر وہ مال غنیمت استعمال کرنا حلال نہیں تھا۔ میدان میں رکھ دیا جاتا اور آگ آسمان سے آتی اور اس کو جلا کر کے راکھ کر دیتی، لیکن آپ کی امت کے لیے اس کے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ قربانی اس سے پہلے بھی ہوتی تھی۔ سب سے پہلے قربانی کس نے پیش کی؟ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے، حابیل اور قابیل نے۔ قرآن کہتا ہے اذ قربا قربانا، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قبول نہیں ہوگی دوسرے کی۔ کیسے قبول ہوتی تھی قربانی؟ قربانی تو ہوتی تھی مگر اس کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ اس کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی اور کھا کے ختم کر دیتی تھی، قبول ہو گئی۔ سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی امت کو آپ کے صدقے میں اللہ نے کیا کیا نہیں عطا فرمایا۔ تو غرضے کی سب سے بڑی نعمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اور ہر نعمت کے حاصل ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ حضرت زین العابدین، یہ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہے، فرماتے ہیں میں عبداللہ ابن سبا کو جب یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کیا باتیں بڑھا چڑھا کر کے بیان کی۔ کہیں کہا وہ مشکل کشا ہیں، کہیں کہا وہ وصی رسول ہیں، کہیں کہا اس میں وہ خدا ہیں، کہیں کہا وہ امت میں سب سے افضل ہیں۔ فرمایا میں جب اسے یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کان امیر المومنین واللہ عبدا صالحا، خدا کی قسم امیر المومنین یعنی ہمارے دادا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اللہ کے نیک بندے تھے، نیک بندے تھے۔ واللہ ما نال الکرامۃ الا بطاعۃ اللہ ورسولہ، اور حضرت علی کو جو مقام، جو مرتبہ، جو بزرگی، جو فضیلت، جو رتبہ، جو عظمت، جو شرافت، جو بلندی، جو خصوصیت، جو محبت حضرت علی کو ملی ہے، یہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے، آپ کی اطاعت کی وجہ سے ملی۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کو جو ملیا وہ آپ کے صدقے میں ملا، جس کو جو ملے گا وہ آپ کے صدقے میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رضا کے لیے اور جنت کا مستحق بنانے کے لیے اللہ نے بہت سے دروازے کھولے تھے۔ اس دروازے سے چلا جائے تو جنت میں، یہ دروازہ چلا جائے تو جنت میں، اس دروازے سے داخل ہو جائے تو جنت میں۔ لیکن اللہ نے آخری نبی کو بھیجنے کے بعد وہ سارے دروازے بند کر دیے، کہا جنت میں جانے کا بس ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ اتباع کرو اور غلامی کرو
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی پوری توریت پر عمل کرے اور انجیل پر عمل کرے لیکن اللہ کے نبی کی غلامی نہ کرے، آپ کا کلمہ نہ پڑھے، وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ سارے دروازے اللہ نے بند کر دیے، اب ایک ہی دروازہ کھلا ہے، در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، اور آ کر اپنی قسمت آزمائے جس کا جی چاہے۔ جب یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے تو جس مہینے میں یہ نعمت حاصل ہوئی وہ مہینہ بھی بڑا، وہ مہینہ بھی برکت والا، وہ مہینہ بھی عظمت والا۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس رسول آ گئے۔ رسول دنیا میں کتنے آئے ہیں؟ ارے کتنے آئے آپ سے پہلے؟ 1,24,000۔ مگر اللہ کا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آ گئے تمہارے پاس رسول۔ کون سے رسول؟ آئے تو بہت سارے رسول، مگر وہ رسول جو آخری رسول ہیں، جو محبوب رب العالمین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو صاحب معراج ہیں، جو رسول الثقلین سارے عالم کے پیغمبر ہیں، وہ آ گئے۔ اب من انفسکم، وہ آئے رسول جو سب سے بڑے، مگر ہیں کس میں سے؟ تمہیں میں سے ہیں۔ تمہیں میں سے مطلب تم سب انسان ہو، وہ پیغمبر بھی کیا ہے؟ انسان ہے۔ انسان کے لیے انسان پیغمبر ہو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ انسان سے انسان کا سیکھنا آسان ہے، انسان فرشتے سے نہیں سیکھ سکتا۔ اگر فرشتہ نبی بن کر کے آتا تو دین سیکھنا آسان تھا، مشکل؟ بولو، مشکل تھا۔ کیوں؟ فرشتہ اگر دنیا میں نبی بن کے آتا تو فرشتے کو دیکھنا انسان کے بس میں نہیں، فرشتوں کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے پر انسان قادر ہی نہیں۔ کسی نے جبریل علیہ السلام کو کسی پیغمبر نے اصلی شکل میں نہیں دیکھا، صرف اگر دیکھا ہے اصلی شکل میں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اور جب دیکھا تو کیا ہوا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں اجیاد کے محلے میں تھے، آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھا آگے کوئی دکھ ہی نہیں رہا، آواز آ رہی، پیچھے دیکھا کوئی نہیں، دائیں طرف دیکھا کوئی نہیں، بائیں طرف دیکھا کوئی نہیں۔ آسمان کی طرف جو نظر اٹھا کر کے دیکھا تو حضرت جبریل بیٹھے ہوئے، 600 پر ہیں ان کے، ایک سرا مشرق میں ہے تو دوسرا سرا مغرب میں۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کو اصلی حالت میں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قوی القلب اور مضبوط دل والا کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اصلی شکل میں جبریل کو جب آپ ہی نے دیکھا اور کسی پیغمبر نے نہیں دیکھا تو آپ گر پڑے۔ قرآن کہتا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، تو وہ جو فرشتہ جس کو دیکھا تھا وہ آپ کے قریب آیا، آسمانوں میں تھا، نیچے آ گیا، آپ کے قریب آیا، فتدلی اور نیچے آیا، فکان قاب قوسین او ادنی، اور کتنا قریب آیا؟ جتنا 2 کمانوں کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے۔ 2 کمانیں جب آپس میں یوں ٹچ کی جاتی ہیں تو بیچ میں ذرا سا فاصلہ ہوتا، اتنا فاصلہ باقی رہا۔ تو غرضے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اصلی شکل میں، بے ہوش ہو گئے ایک مرتبہ، اور دوبارہ پھر آپ نے دیکھا، ایک مرتبہ اسی عالم دنیا میں دیکھا، اور دوسری مرتبہ کہاں دیکھا آپ نے؟ آسمانوں پر دیکھا، آسمانوں پر شب معراج میں دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی، اترتے ہوئے دوبارہ دیکھا، کہاں؟ سدرۃ المنتہی کے پاس۔
سدرۃ المنتہا وہ بیری کا درخت جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے، جہاں اوپر سے آنے والی چیزیں رک جاتی ہیں پھر نیچے آتی ہیں، اور نیچے سے جانے والے اعمال وہاں تک پہنچتے ہیں پھر اوپر جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے مقام پر دیکھا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، دیکھا بیری کے درخت پر چھائی ہوئی ہے اللہ کی تجلی، انوار، روشنی جو چھائی ہوئی ہے، فرشتے اس کے ہر پتے پر، عجیب کشش، عجیب رونق ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی وما ذاغ البصر وما طغی، نہ آپ کی آنکھ بہکی نہ آگے بڑھی، جو اللہ دکھانا چاہتا تھا وہی آپ نے دیکھا۔ غرضے کی فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر نے اکیلے دیکھا اور آپ بھی بے ہوش ہو گئے۔ تو اگر کوئی فرشتہ نبی بن کے آتا تو اس سے دین سیکھنا آسان تھا، جب اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے تو دین کہاں سے سیکھیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا لقد جاءکم رسول من انفسکم، رسول آئے ہیں تمہیں میں سے۔ کیسے ہیں وہ رسول؟ عزیز علیہ ما عنتم، اللہ نبی کا تعارف کرا رہا ہے، اس سے اچھا کوئی تعارف نہیں ہوتا۔ نبی کا ذکر ربیع الاول کے مہینے میں ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اسی مہینے میں اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو دنیا میں وجود بخشا ہے، اور اسی میں آپ کی ہجرت کا سفر، اسی میں آپ کی وفات کا سفر ہوا ہے، تو غرضے کی ذکر ہوتا ہے اللہ کے نبی کو۔ اور اللہ کے نبی کا ذکر کرنا اور سننا یہ دونوں عبادت ہیں، سعادت ہیں، اور یہ روح کی غذا ہیں اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی کا ذکر کرنا یہ سعادت ہے، عبادت ہے، یہ روح کی غذا ہے، یہ ایمان کے لیے تقویت کا، ایمان کے لیے جلا اور اس کے جگمگانے کا سبب ہے، اور یہ آپ سے سچی محبت کا تقاضا ہے۔ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر کبھی نہیں کرتا نا، کیوں بھائی؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کبھی نہیں ہوتا نا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بار بار ہوتا ہے اور بلا وجہ ہوتا ہے، موقع نہیں ہے مگر پھر بھی بے اختیار زبان پر اس کا نام آتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جب کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر بار بار کرتا ہے۔ محبت ہو، کسی نے دیکھا مجنوں کو، وہ زمین کے اوپر، ریت کے اوپر انگلی سے کچھ بنا رہے نشان، دید مجنوں را یکے صحرا نورد، ایک گزرنے والے نے مجنوں کو دیکھا، در بیابان غمش بنشست فرد، غم اجڑا ہوا اکیلا بیٹھا ہوا ہے، ریک کاغذ بود انگشتا قلم، می نفیست وہر کسر نامہ رقم، ریت کو اس نے کاغذ بنا رکھا تھا اور انگلیوں کو قلم، کسی کے لیے وہ خط لکھ رہا تھا۔ گفت اے مجنون شیدا چیز تھی، کسی نے پوچھا اے عاشق مزاج مجنون یہ کیا ہے؟ می نویسی بحر نامہ کیس تھی، کس کے نام خط لکھ رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، انہوں نے کہا خطوت نہیں لکھ رہے ہیں، لیلا کے نام کی مشق کر رہے ہیں، لیلا 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 لکھتا چلا جا رہا ہوں۔ کیوں؟ خاطر خدرا تسلی می دہم، اپنے بے چین دل کو سکون کا سامان کر رہا ہوں، بار بار لکھنے سے میرے بے چین دل کو تسلی ملتی ہے۔ یہ عشق مجازی کا حال ہے، عشق مجازی کا حال ہے، اور ایمان والوں کو نبی کریم علیہ السلام سے جو عشق ہے، جو محبت ہے، وہ عشق مجازی نہیں، عشق حقیقی ہے۔ دیکھیے عشق مجازی میں مزہ کیسا ہے
اور بت تو ایسے ہیں خدا جانے خدا کیسا ہے، جب عشق مجازی کا حال یہ ہے محبوب کا نام لینے سے تسلی ہوتی ہے، تو عشق حقیقی کا عالم کیا ہوگا؟ مسلمانوں کا ذکر، مسلمان جب نبی کا ذکر کرتا ہے اور مسلمان جب نبی کا ذکر سنتا ہے تو اس سے اس کو کیا ہوتا ہے؟ بے چینی بڑھ جاتی، کیا ہوتا ہے؟ سکون بڑھ جاتا ہے، اطمینان، ایمان میں اضافہ، تازگی، محبت تازہ ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، سعادت ہے، روح کی غذا ہے اور محبت کی علامت ہے۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہو، چاہے وقت ہو یا نہ ہو، تو وہ آدمی ذکر کرتا ہے اس کا۔ جیسے لکھا ہے کہ ایک صاحب جو تھے ان کو اپنی شیروانی سے بڑی محبت تھی۔ کیسے؟ شیروانی سے۔ تو اتفاق سے ان کے ایک دوست نے ان سے شیروانی مانگ لی، کہا مجھے نکاح میں جانا ہے، آپ اپنی شیروانی دے دیے۔ پہلے ہوتا تھا یہ۔ جب صاحب بارات میں وہ صاحب پہنچے تو کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اس میں نوشے میاں کون ہیں؟ تو اس نے کہا نوشے میاں تو یہ ہے مگر شیروانی میری۔ نوشے میاں یہ اور شیروانی میری۔ تو وہ نوشے میاں بڑے غصہ ہوئے، تم نے ذلیل کر دیا، یہ کیوں کہا تم نے میری ہے شیروانی؟ بے عزتی کرائی۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد دوسرے صاحب آئے، کہے نوشے میاں کون ہیں؟ کہے نوشے میاں یہی ہیں اور شیروانی بھی انہی کی ہے۔ نوشے میاں یہی ہے اور شیروانی بھی انہی کی ہے۔ پھر شیروانی کا ذکر کر دیا، کیوں محبت تھی شیروانی سے بہت زیادہ۔ تو ان کو بڑا غصہ آیا، کہا آپ عجیب قسم کے آدمی، آپ شیروانی کا ذکر کیوں کرتے بار بار؟ کہا اچھا بھائی نہیں کریں گے۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے پوچھا نوشے میاں کون ہیں؟ کہنے دیکھیے نوشے میاں تو یہ ہیں مگر شیروانی کا کوئی ذکر نہیں، شیروانی کا کوئی ذکر ہی نہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ یعنی اس میں بھی ظالم نے شیروانی کا ذکر کر ہی دیا۔ کیوں؟ محبت تھی شیروانی سے۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اکثر اس کا نام آ جاتا ہے، موقع ہو یا نہ ہو۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفکر اسلام فرمایا کرتے تھے کہ میں امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا بہت مرتبہ، تو ان کے جو شیخ تھے مولانا عبدالسلام صاحب حسوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جب میں گیا تو حضرت نے ان کا ذکر ضرور کیا۔ جب بھی میں گیا کوئی نشست ایسی نہیں تھی جس میں آپ نے اپنے شیخ کا، اپنے مرشد کا آپ نے تذکرہ نہ کیا ہو۔ کیوں؟ جس سے محبت ہوتی اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے ہر ایمان والے کو نبی سے محبت ہے، نہیں ہے؟ محبت ہے، اور نبی سے اگر محبت نہ ہو تو آدمی صاحب ایمان نہیں۔ نبی سے صرف محبت کافی نہیں ہے بلکہ سب سے زیادہ محبت ہونا ضروری ہے، صرف محبت کافی نہیں۔ یہ فتویٰ دیوبند کا، ندوے کا نہیں ہے، یہ فتویٰ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میری محبت اس کے دل میں ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے جب تک کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی کی محبت کافی نہیں ہے، نبی کی محبت سب سے زیادہ ہونا چاہیے، جبھی کمال ایمان ہوگا۔ ہم لوگوں کے دل میں نبی کی محبت زیادہ ہے یا اولاد کی؟ سوچئے، نبی کی محبت زیادہ یا اولاد کی؟ یہ دکان کی، یہ جائیداد کی، یہ دولت کی، کس کی زیادہ ہے؟ اللہ کے نبی کا فتویٰ یہی ہے، نبی کا فرمان ہم سے چھوٹ جاتا ہے مگر دولت نہیں چھوٹتی، کہ حرام ہے مت لینا، مگر پھر بھی رشوت لے رہے، سود کھا رہے، چہرہ نبی کے جیسا نہیں،
وضاقتہ نبی کے جیسی نہیں، مگر پھر بھی ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت بولو ہے، اور گرد پڑی ہوئی چنگاری ہے، اس کے اوپر گرد آ گئی، اس کے اوپر راکھ آ گئی، مگر ہے چنگاری، وہ مردہ نہیں ہے۔ جیسے وہ چنگاری ہٹتی ہے پھر سے، جیسے وہ گرد غبار ہٹتا ہے، وہ محبت نمایاں ہو جاتی ہے اور چنگاری میں جان پیدا ہو جاتی۔ ایسے نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کیسے سمجھاتے؟ دلیلیں نہیں دیتے دنیا کی، ایسی دلیل دیتے ہیں جو سب کی سمجھ میں آ جائے۔ ایک نواب صاحب تھے اور ان کے وہاں مولانا آئے، وہ مولانا کو بلاتے تھے۔ پہلے نواب ایسے ہوتے تھے جو مولاناؤں کے یہاں جاتے تھے، اب تو فقیر بھی نہیں جاتے۔ بڑے بڑے نواب علماء کے دروازے پر آتے تھے اور اپنے وہاں بھی بلاتے تھے ان کو۔ ان بزرگوں میں علماء میں سے ایک نام ہے مولانا مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے قریب مظفر نگر کے تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ۔ تو نواب صاحب نے ان عالم سے کہا، حضرت اللہ کے نبی نے کہا ہے جب تک سب سے زیادہ محبت نہیں ہوگی ایمان مکمل نہیں، اور مجھے اللہ کے نبی کے مقابلے میں اپنے باپ سے زیادہ محبت ہے، مجھے اپنے ایمان کا خطرہ۔ یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کبھی ایمان پہ خطرہ ہم لوگوں کے ہوتا ہی نہیں، چاہے جتنے وسوسے آئیں، چاہے جو حال ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پکے مومن جو جی چاہے کریں، ایمان میں فرق ہی نہیں آتا۔ ہم لوگوں کا ایمان ایسا، وہ کیسے لوگ تھے، ان کو فکر تھی ایمان کی۔ چنانچہ صحابہ سے زیادہ تو کوئی کامل الایمان نہیں ہے انبیاء کے بعد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد سارے صحابہ کا حال بڑا عجیب و غریب تھا، تو غم سے نڈھال تھے سارے صحابہ۔ صدیق اکبر جب خلیفہ ہو گئے تو سب سے پہلا جو مقدمہ ان کی عدالت میں آیا وہ کس کا تھا پتہ ہے؟ حضرت عثمان اور حضرت عمر کا۔ عدالت کس کی ہے؟ صدیق اکبر کی۔ خلیفہ کون ہے؟ صدیق اکبر۔ مقدمہ کس کا ہے؟ حضرت عمر اور عثمان کا۔ مدعی کون ہے؟ حضرت عمر۔ مدعا علیہ کون ہے؟ کس کے خلاف مقدمہ ہے؟ حضرت عثمان کے خلاف۔ یہ مقدمہ نبی کی وفات ہوتے ہی مقدمہ بازی شروع ہو گئی۔ مگر یہ مقدمہ ہے کیسا؟ یہ جائیداد کا نہیں تھا، یہ پراپرٹی کا نہیں تھا، یہ مال کا نہیں تھا، یہ کاہے کا مقدمہ تھا؟ دیکھیے تو ذرا مقدمہ کس بات کا ہے۔ حضرت عمر صدیق اکبر کی عدالت میں یہ مقدمہ دائر کر رہے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو سلام کیا تھا اور حضرت عثمان نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا، یہ ہے مقدمہ۔ آج کوئی سلامی کرے نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں، سلام کر لیا جواب نہیں دیتے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ صحابہ ہیں، یہ خیر الامت ہیں، یہ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ نبی کی وفات ہو چکی ہے، سب سے پہلی چیز کیا سامنے آ رہی ہے؟ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے پوچھا، ہاں بھائی عثمان تم نے سلام کا جواب نہیں دیا؟ نہیں، واللہ ما سمعتو، میں نے سنا ہی نہیں سلام۔ حضرت عمر کہتے واللہ سلمتو، خدا کی قسم میں نے ان کو سلام کیا تھا۔ خدا کی قسم میں نے سلام کیا، وہ کہتے خدا کی قسم میں نے سنا ہی نہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ دونوں بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، جو قاضی ہے وہ ان سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔
حضرت صدیق اکبر نے کہا اچھا عثمان یہ بتاؤ تم اس وقت لگتا ہے کسی خیال میں کھوئے ہوئے تھے تم؟ انہوں نے بھی سلام کیا، یہ بھی سچے ہیں اور آپ بھی سچے ہیں، انہوں نے سلام کیا اور آپ کو محسوس نہیں ہوا، اس کا مطلب آپ کسی خاص اہم معاملے میں بات میں کھوئے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، میرے ذہن میں ایک سوال الجھا ہوا تھا، اور وہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے اور مجھے ایک سوال کرنا تھا نبی سے، میں پوچھ نہیں پایا، حضور دنیا سے چلے گئے، کاش کہ میں وہ سوال کر لیتا۔ سوال بھی بڑا اہم تھا، میں نے پوچھا، صدیق اکبر نے پوچھا وہ کیا سوال؟ ما نجات ھذا الامر، اس امت کی نجات کس چیز میں ہے؟ وسوسوں نے گھیر لیا لوگوں کو، آج بھی لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، نبی کی وفات کے بعد بھی وسوسے آ رہے تھے، پتہ نہیں یہ دین باقی رہے گا نہیں باقی رہے گا، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، تو اس سے نجات کا ذریعہ اور سبب کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا عثمان گھبراؤ نہیں، یہ سوال میں نے نبی سے کر لیا، یہ تم پوچھنا چاہتے تھے یہ سوال میں نبی سے کر چکا ہوں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ابو بکر کا معاملہ ہی الگ ہے، لوگ جو چیز سوچتے ہیں ابو بکر وہ پہلے سے سوچ چکے ہوتے ہیں، نہیں وہ پہلے سے کر چکے ہوتے ہیں، لوگ سوچ رہے ہیں اور ابو بکر کر چکے ہیں۔ ابو بکر کے معنی کیا ہیں؟ بکر کے باپ، بکر کوئی ان کا لڑکا تھا ابو بکر کا؟ جی نہیں، ابو بکر ان کو کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بکورا، باکورا، بکرا، یہ سب کہتے ہیں اول چیز کو، پہلی چیز کو۔ صبح صبح جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بکرا، صبح کا پہلا حصہ، پہلا پھل جب مارکیٹ میں آتا ہے باکورا۔ ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز میں سب سے پہلے، ہر چیز میں سب سے پہلے، سب پیچھے ابو بکر آگے۔ یہ ابو بکر کا نام جو رکھا گیا، ابو بکر ان کا اصلی نام نہیں ہے، یہ ان کا اصلی نام لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، ابو بکر کو تو سب جانتے ہیں۔ ابو بکر کا اصلی نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام عثمان ہے، ابو قحافہ ان کی کنیت ہے، ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ تو ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہر نیک کام میں، ہر خیر کام میں، ہر اچھے کام میں سب سے آگے رہتے تھے۔ تو ابو بکر نام اللہ کے نبی نے رکھا ہوگا ان کا، بھئی جب اسلام قبول کیا ہوگا تو ابو بکر سب سے آگے رہتے ہوں گے؟ جی نہیں، ابو بکر یہ ان کی کنیت مسلمان ہونے کے بعد نہیں ہے، بلکہ زمانے جاہلیت میں کافر لوگ بھی ان کو کیا کہتے تھے؟ بولو کیا کہتے تھے؟ ابو بکر کہتے تھے۔ مطلب یہ اسلام لانے کے بعد تو اس میں اضافہ ہو گیا، لیکن ابو بکر کو ابو بکر زمانے جاہلیت میں کفار بھی کہا کرتے تھے، یعنی سارے لوگ اس بات کا اعتراف کرتے تھے، اقرار کرتے تھے کہ ہر نیک کام میں ابو بکر جہاں ہوتے ہیں وہاں لوگ بعد میں پہنچتے ہیں اور ابو بکر پہلے پہنچتے ہیں۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد تو پھر کیا کہنے، ابو بکر جہاں پہنچے وہاں کوئی دوسرا نہیں پہنچا۔ پتہ ہے آپ کو، ایک مرتبہ ذکر ہو رہا تھا، صحابہ ذکر کر رہے تھے ابو بکر صدیق کا، پتہ چلا ہم ہی لوگ نہیں کرتے ہیں، جلوس مدح صحابہ کا میں ذکر، تقریروں میں ذکر ابو بکر کا ہم ہی نہیں کرتے، خود صحابہ ذکر کرتے تھے ابو بکر کا، اور اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ ابو بکر کا ذکر ہو۔ آپ نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، حسان تم نے میری شان میں تو بہت شعر کہے ہیں، کوئی ابو بکر کی شان میں بھی شعر کہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کس کی تمنا ہے؟ اگر میری تعریف تم نے کی ہے تو مدح صحابہ بھی ہونا چاہیے، اور مدح صحابہ مدح صدیق ہونا چاہیے، اور یہ کون چاہتا ہے؟ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔
تو انہوں نے کہا ہاں حضور میں نے کہے ہیں شعر، مدح صحابہ آج نہیں کہی جاتی ہے، مدح صحابہ نبی کے زمانے میں بھی کہی جاتی تھی اور نبی کی منشا کے مطابق، اور آج تو مسلمان کہتے ہیں صحابہ کے فدائی، اس زمانے میں صحابہ خود مدح صحابہ کرتے۔ تو غرضے کی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی نے دیکھا کچھ لوگ ذکر کر رہے ہیں ابو بکر کا، تو حضرت علی نے کہا اچھا سباق کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ لوگ، سباق کا ذکر کر رہے ہیں آپ لوگ۔ سابق مانے آگے اور سباق کے مانے سب سے آگے۔ اچھا تم سباق کا تذکرہ کر رہے ہو جو دین کے کاموں میں، نیک کاموں میں سب سے آگے رہتا تھا۔ پھر حضرت علی نے کہا سنو، اللہ کی قسم ما سابقنا فی شیء الا سبقنا ابو بکر، جب بھی کسی نیک کام میں ہم لوگوں نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا ابو بکر ہم سب سے آگے وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ یہ پوری سیرت ہے ابو بکر صدیق کی، ہر معاملے میں آگے۔ اگر اسی کو بیان کیا جائے کس کس معاملے میں ابو بکر آگے ہیں تو بڑی لمبی بات ہوگی۔ ایک موقع ہے احد کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو ہے وہ آنکھ خود کی کڑیاں آپ کے کان کے پاس چبھ گئیں، بڑی تکلیف حضور کو، ان کڑیوں کو نکالنا ہے تاکہ حضور کو آرام ملے۔ ہر صحابی چاہتا تھا ہم نکالیں، مگر جو سب یہ حضور کو تکلیف سے نجات دینا نیک کام ہے۔ ابو بکر ہر کام میں آگے، ابو بکر اس کام میں بھی آگے، ابو بکر آگے بڑھے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر اقسمک یا ابا بکر، ابو بکر ہم تمہیں قسم دیتے ہیں یہ نیکی میرے لیے چھوڑ دو، تمہارے پاس تو بڑی نیکی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو روکنا پڑتا تھا ورنہ وہ سب سے آگے تھے۔ پھر کیا ہوا، حضرت ابو عبیدہ نے وہ خود کی کڑیاں کیسے نکالی؟ پلاس سے، زنبور سے۔ کس سے نکالی تھی؟ اپنے دانتوں میں دبا کر نکالی، اور جب ایک نکلی تو ایک دانت کچا شہید ہوا اور دوسری نکالی تو دوسرا کچا دانت شہید ہو گیا، مگر کھینچا انہیں دانتوں میں لے کر ابو عبیدہ نے، مگر کھینچا انہیں دانتوں میں لے کر ابو عبیدہ نے، نچھاور کر دیے دانتوں کے گوہر ابو عبیدہ نے۔ ایسی محبت دنیا میں کوئی کسی سے کرے گا؟ کچا دانت ٹوٹنا کتنی تکلیف ہوگی، اور دانت جیسی قیمتی چیز نبی کو آرام مل جائے، یہ ہے صحابہ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، میں عرض کر رہا تھا، حضرت عثمان سے کہا کیا سوچ رہے تھے تم جو تمہیں سلام سنائی نہیں دیا؟ کہ میں سوچ رہا تھا اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، ایک سوال کرنا تھا، اس امت کی نجات کس چیز میں ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں اب اے عثمان میں یہ سوال کر چکا۔ حضرت عثمان خوشی سے اچھل پڑے، روایت میں آتا ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ابو بکر کے احترام میں اور کہا واقعی آپ ہی اس کے مستحق تھے کہ ہر نیک کام میں آپ آگے ہیں، آپ نے اس کام کے اندر بھی سبقت حاصل کی۔ پھر ابو بکر صدیق نے کہا جب میں نے حضور سے پوچھا تو حضور نے کیا بتایا؟ اس امت کی نجات اور جو وسوسے آتے نا، برے برے خیالات، گندے گندے خیالات آتے ہیں، آتے تھے، آتے رہیں گے، ان کا علاج کسی میڈیکل کالج میں نہیں، چاہے جتنی ریسرچ ہو، چاہے دنیا چاند پہ پہنچے اور چاہے سورج پہ پہنچے، مگر وسوسوں کا کوئی علاج تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اس کا علاج تو دربار محمدی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر نے کہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرما وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب کے اوپر پیش کیا تھا مگر ابو طالب نے اس کلمے کو قبول نہ کیا، یہ کلمہ میری امت کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب ہے اور وسوسوں سے کی بیماری سے بھی نجات کا سبب ہے۔ جس کو وسوسے آئیں وہ کثرت سے پڑھے کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس سے وسوسے کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خیر خاص طور سے ربیع الاول کے مہینے میں کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے اسی مہینے میں اللہ نے اس امت کو یہ دولت عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کیا نہیں کیا؟
اللہ نے خود کیا۔ اچھا کب کیا؟ حضور جب دنیا میں آ گئے، سب سے پہلے دنیا بنانے سے پہلے، انسانوں میں روحیں ڈالنے سے پہلے، آدم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کے سامنے تذکرہ کیا تھا اپنا، اور اپنے بعد اللہ نے تذکرہ کیا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جو نبی آیا وہ اپنی امت کے سامنے آپ کا ذکر کرتا رہا۔ جو آسمانی کتاب آئی اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہا۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، آپ کا تذکرہ پہلی تمام آسمانی کتابوں میں ہے، پھر قرآن میں ذکر، اور اللہ نے خود کیا کہا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بہت اونچا کر دیا، بہت اونچا کر دیا۔ کیسے کیا اونچا؟ کہ جب میرا ذکر ہوگا تو ساتھ میں اے پیغمبر آپ کا ذکر ہوگا۔ جب اذان ہوتی ہے تو کیا ہوتا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر دوسرا جملہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جب تکبیر کہی جاتی ہے اللہ کا ذکر ہے، نبی کا ذکر ہے۔ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو نماز تو خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ نبی بھی نماز پڑھتے تھے، صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے، ہر نبی کی امت میں نماز رہی ہے، لیکن نماز میں بھی اللہ کے ساتھ ساتھ نبی کا ذکر ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ جب ہم لوگ التحیات پڑھتے ہیں۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ کیسے ہوتا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، بختم۔ پھر رحمت اللہ وبرکاتہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نام بھی آتا ہے، آپ سلام بھی پڑھا جاتا ہے۔ سلام اس پر کی جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں، سلام اس پر کی جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، یہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ نے نبی کا ذکر کیا اور بہت کیا، مگر اللہ نے نبی کے صحابہ کا ذکر نہیں کیا نا؟ ارے بولو، نہیں کیا نا؟ پورا قرآن بھرا ہوا ہے، نبی کا ذکر، صحابہ کا ذکر کیوں ہے قرآن میں؟ نبی کی نبوت کے دلائل، امام اہل سنت رحمۃ اللہ فرما میں نے قرآن کو پڑھا، دیکھیں اس میں نبی کی نبوت کے دلائل کتنی طرح کے ہیں، تو میں نے قرآن کو پڑھا، پتہ چلا 4 طرح کی دلیلیں ہیں نبوت کی قرآن میں۔ ان دلائل میں سب سے زیادہ جس چیز کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے وہ صحابہ کا ذکر ہے، کہ دیکھو جس کے شاگرد اتنے اعلیٰ درجے کے ہیں اس کا استاد کتنا کامل اور مکمل ہوگا۔ جگہ جگہ قرآن میں صحابہ کا ذکر، نبی کے ذکر کا صحابہ کا ذکر۔ کیوں؟ جب صحابہ کا ذکر ہو تو یہ نہ سمجھنا یہ صحابہ کا ذکر ہے، بلکہ صحابہ کا ذکر حقیقت میں کس کا ہے؟ نبی کا ذکر ہے۔ جب تاج محل کا ذکر ہوگا، اس کی تعریف ہوگی، تو تاج محل کے بنانے والے کی لامحالہ تعریف ہوگی۔ ذکر صحابہ الگ نہیں ہے، ذکر صحابہ ذکر نبی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں نبی کے ذکر کے ساتھ صحابہ کے ذکر سے قرآن کو بھر دیا۔ پڑھیے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، ہو گیا ذکر۔ والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ میں ہیں۔ آپ کے ساتھ میں کون تھا؟ اب بول نہیں رہے، کون تھا؟ صحابہ۔ اشداء علی الکفار، دین کے دشمنوں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ تعریف ہے برائی، صحابہ کی تعریف ہے برائی، تعریف ہے نا، اسی کو کہتے ہیں مدح صحابہ۔ یہ مدح صحابہ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے قرآن میں۔ اشداء علی الکفار، دین کے دشمنوں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اللہ ختم کر دیجیے، اتنی تعریف کافی ہے۔
نہیں، تراہم رکعا سجدا، اے پیغمبر کبھی آپ ان کو رکوع میں دیکھیں گے، کبھی آپ ان کو سجدے میں دیکھیں گے۔ یہ تعریف برائی، بولتے بھی نہیں، اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ کیا یہ مدح صحابہ؟ پھر اب ختم کر دی اللہ میاں، اب تو بہت ہو گئی صحابہ کی تعریف۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے ہماری دکان اچھی چل جائے، لڑکیوں کے رشتے آ جائیں، جنت ہمیں مل جائے، نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا بات ختم نہیں۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، قرآن میں بھی ہم نے ان کا ذکر کیا ہے اور انجیل میں بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ کس کا؟ صحابہ کا۔ یہ مدح صحابہ قرآن میں نہیں ہے، انجیل میں بھی ہے، توریت میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ پہلے پیدا ہوئے یا انجیل پہلے نازل ہوئی؟ سوچ کے بتاؤ۔ وہ دیکھو سوچ رہے بیٹھے، ارے آپ ہی سے کریں، ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ انجیل پہلے نازل ہوئی یا صحابہ پہلے پیدا ہوئے؟ توریت پہلے نازل ہوئی یا صحابہ پہلے دنیا میں آئے؟ توریت۔ یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں ابھی انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے، ابھی نبی کا دامن بھی انہوں نے نہیں تھاما ہے۔ کوئی انجینئر کی تعریف جب ہوتی ہے جب اس کا کمال سامنے آتا ہے، ڈاکٹر کی تعریف جب ہوتی ہے جب اس کی دواؤں سے مریض اچھے ہوتے ہیں، مگر یہ تو ابھی پیدا نہیں ہوئے اور اس سے پہلے سے مدح صحابہ ہو رہی ہے۔ یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا صحابہ کی تعریف مدح کرنا نبی کا طریقہ، صحابہ کی مدح کرنا اللہ کا طریقہ، صحابہ کی مدح کرنا قیامت تک آنے والے ایمان والوں کا طریقہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو بعد میں آئیں گے ایمان والے قیامت تک، یقولون، وہ یہ کہتے رہیں گے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بخش دیجئے، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دیجئے جنہوں نے ایمان ہم سے پہلے قبول کیا، جن کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، دین ملا۔ یہ کہتے ہیں اور کہتے ان کی طرف سے ہمارے دلوں میں کدورت پیدا نہ ہو۔ یہ مدح صحابہ بعد میں ایمان والوں کی علامت ہے، جو کرے وہ ایمان والا ہے، جو نہ کرے، اللہ کرے مدح صحابہ۔ اور ایک ہوتی قدح صحابہ، قدح کہتے ہیں برائی کو اور مدح کہتے ہیں تعریف کو۔ مدح صحابہ کرنا خدا کا طریقہ ہے، نبی کا طریقہ ہے، علی کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ اور قدح صحابہ کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے اور شیطان کے پیچھے چلنے والے مقتدیوں کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اسی لیے ربیع الاول میں ذکر ہوتا ہے نبی کا، جگہ جگہ جلسے ہوتے ہیں، نبی کے ساتھ صحابہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ایک جلوس نکلتا ہے مدح صحابہ۔ یہ مدح صحابہ کیوں نکل رہا ہے صاحب؟ وہ تو حضور تو پیدائش کر دے، صحابہ کا ذکر نبی کا ذکر ہے۔ اللہ نے نبی کے ذکر کے لیے صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ صحابہ کے ذکر پر لوگوں کو اعتراض ہے، نبی کے ذکر پر لوگوں کو اعتراض نہیں ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہو وہی تو دی جائے گی۔ بتائیے آپ، دوا بہت اچھی ہے مگر آپ کو نزلہ ہے تو کون سی دوا دی جائے؟ آپ پہلے نزلے کی دوا دیجئے۔ اس لیے صحابہ کے ذکر پر اعتراض ہے، نبی کے ذکر پر اعتراض نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر نبی کا ذکر ہے، اور خود اللہ کے نبی کا فرمان بھی تو ہے کیا؟ من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے نفرت رکھے گا وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اس لیے ان سے نفرت کرے گا۔ اس لیے ذکر صحابہ، مدح صحابہ، حب صحابہ حقیقت میں نبی کے ذکر اور نبی کی محبت کی نشانی اور علامت ہے۔ یہ جو جلوس نکلتا، آخری بات صرف کیا بدعت ہے؟ بڑے بڑے مولوی تھوڑے سے چند لفظ پڑھ لیے اور اس کے بعد وہ سمجھنے لگے ہم فتوے دے سکتے ہیں، کہ یہ بدعت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، نکالا کس نے یہ جلوس مدح صحابہ؟ کون تھا وہ؟ معمولی آدمی تھا جس نے بدعتوں کے لکھنؤ سے جنازے نکال دیے۔ امام اہل سنت
مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ وہ بدعت جاری کریں گے؟ اس کے جواز کا فتویٰ کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا؟ علماء دیوبند، علماء مظاہر العلوم، علماء فرنگی محل، مفتی کفایت اللہ۔ لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں صرف، ہر جگہ کی نہیں۔ کیوں؟ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں حدیث میں جب اس کی ضرورت پیش آئے تو کرنا، اگر نہ پیش آئے تو نہ کرنا۔ جیسے آپ نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو میرے صحابہ کو برا کہہ رہے، جب دیکھو تو کہو اللہ کی تمہاری شرارت پر لعنت ہو۔ یہ نبی کا حکم ہے، جب ایسے لوگوں کو دیکھو جو صحابہ کو برا کہہ رہے تو کہو۔ اچھا ہم نہیں کہیں گے، کیا فائدہ کہ یہ کہنے سے، ہم تو نماز روزہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے کہو، تم کہتے ہو ہم نہیں کہیں گے۔ اگر نہیں کہو گے تو تم بھی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ صحابہ سے محبت کرنا ضروری ہے اور صحابہ کے دشمنوں سے بیزاری کا ظاہر کرنا ضروری ہے۔ جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو صحابہ کا وہ ہمارا۔ پھر اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا ظہرت البدع او الفتن، جب فتنے ظاہر ہوں، بدعتیں ظاہر ہوں، وہ صبت اصحابی ہو، میرے صحابہ کو برا کہا جائے، فلیظہر العالم علمہ، تو ہر عالم کو اپنے علم کا اظہار کرنا چاہیے، یعنی صحابہ کے فضائل، مناقب، ان کی بزرگی، ان کی تعریف بیان کرنا چاہیے۔ ومن لم یفعل فعلیہ لعنت اللہ، اور جو عالم ایسا نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ اللہ کے نبی نے بد دعا دی ایسے آدمی کے لیے، کیسے بیان کریں؟ دوسری بات، یہ تو نبی کا قول ہوا، نبی کا عمل کیا ہے؟ آپ کو اطلاع ملی کہ مکے میں مشرکین مکہ نے نبی کو برا کہا ہے، اور کیسے کہا؟ مجمع میں۔ کہاں برا کہا؟ اکیلے میں نہیں، مجمع میں۔ اور کیسے برا کیا؟ شاعری میں، اشعار میں برا کہا۔ جب یہ اطلاع مدینے میں پہنچی تو آپ نے کیا کیا؟ صحابہ کو جمع کیا۔ انہوں نے مجمع میں برا کہا تھا، آپ نے صحابہ کو جمع کیا۔ انہوں نے اشعار میں برا کہا تھا، اللہ کے نبی شاعر تو تھے نہیں، اس لیے آپ نے اشعار ہی میں تعریف کرنے کے لیے، ان کا جواب دینے کے لیے کس کو کھڑا کیا؟ حضرت حسان ابن ثابت کو کھڑا کیا اور کہا اے اللہ حسان کی مدد فرما۔ نبی نے دعا دی۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ جب جب نبی کو، صحابہ کو برا کہا جائے، اور جس جس جگہ برا کہا جائے، اور جہاں جہاں اس کی خبر پہنچے، اور جس انداز سے برا کہا گیا ہو، اسی انداز سے صحابہ کی تعریف کرنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے اور مسلمانوں کا شیوہ ہے اور مسلمانوں کا عمل ہے، ہونا چاہیے۔ لہذا جہاں جہاں دیکھیے جلوس نکل رہے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، مجلسوں میں صحابہ کی برائی ہے، جلوسوں میں صحابہ کی برائی ہے، ہم برائی تو کرتے نہیں، ہم کیا کریں گے؟ ان کی تعریف کریں گے۔ لہذا یہ ضرورت ہے، جب تک ایسا ہو، جب تک اس کام کے کرنے کی ضرورت ہے، جب یہ ختم ہو جائے تو ضرورت نہیں اس کی۔ اس لیے یہ بدعت نہیں ہے، یہ عمل ایسا ہے، مستحب ہے، اس میں شرکت کرنا چاہیے، پورے وقت نہیں، تھوڑے ہی وقت صحیح، تاکہ کم سے کم ان لوگوں میں ہمارا نام تو ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔